اگر عقیدہ ختم نبوت میں اختلاف پڑتا ہے تو ہر چیز میں اختلاف پڑے گا اور سب کچھ ختم ہو جائے گا. اس لیے مسلمان بہت سیریس ہیں، مسلمان اس معاملے میں بہت سیریس ہیں، اور مسلمانوں نے ہمیشہ اس عقیدے کے تحفظ کے لیے اپنے سر دھڑ کی بازی لگائی ہے. کہا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا میں نے پہلے ذکر کیا، اور باقاعدہ جہاد، علم جہاد بلند کیا تھا. جن لوگوں نے انکار کیا تھا، مسیلمہ کذاب نامی شخص یہ پیدا ہوا، اس نے کہا اپنے آپ کو نبی کہا. اسی طرح طلیحہ یہ پیدا ہوا، اسود انسی یہ نکلا، اور سجا نامی ایک خاتون نے بھی. یہ مختلف وہ قبائل تھے جو مضافات میں آس پاس کے دور دراز سے رہنے والی بستیاں، اور یہ حجاز مقدس کے بڑا دور اس سے ماورا، یہ وہ نکلے، اور انہوں نے لوگوں کو ٹیپ کیا، بہکایا، اور وہ لوگ ان کی باتوں میں آ گئے جن کا اسلام سے رشتہ کمزور تھا. اب جب صحابہ کرام نکلے ان کے خلاف باقاعدہ برسر پیکار ہوئے، اور اس وقت حضرت ابوبکر صدیق کا عزم دیکھیے کہ لوگوں نے ان سے مصلحتاً یہ بات عرض کی کہ وقت اور حالات اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ ہم یہ ساری لڑائیاں ایک ساتھ شروع کر دیں، ہم اس میں تھوڑا تامل کریں، وقت کا انتظار کریں، ہم ان کے اوپر کسی طرح غلبہ پائیں، اس فتنے کو کسی اور طریقے سے فروغ کریں، اور پھر اس کے بعد ان کو ختم کریں. مگر حضرت ابوبکر صدیق نے تمام تر مصلحتوں کو بالائے طاق رکھا، اور سارے مشورے انہوں نے یک طرف کیے، اور فرمایا کہ جو ان باتوں میں اختلاف کر رہا ہے وہ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ وہ ہماری بنیادوں پہ حملہ کر رہا ہے، لہذا میں اس کام سے نہیں رک سکتا. لوگوں تم میرا ساتھ دو یا نہ دو، میں اکیلا جاؤں گا، اور جب تک میرے دم میں دم ہے ان سے لڑتا رہوں گا، ان کو مارتا رہوں گا، اور اسی راستے میں جام شہادت نوش کرنی پڑی تو کر جاؤں گا. مجھے اس سلسلے میں کسی کی پرواہ نہیں. وہ اکیلے نکل گئے. جب انہوں نے یہ عزائم، یہ ہمتیں ظاہر کی، تو وہ صحابہ کرام جو مشورہ دینے والے کچھ لوگ، وہ لوگ، وہ سب انہوں نے دیکھا ہمارا امیر اس معاملے میں اسٹرکٹ ہے، وہ بالکل اس میں کوئی سمجھوتا کمپرومائز کرنے کی تیار، تو وہ سب کھڑے ہوئے، اور مٹھی بھر پہ لوگ سارے فتنوں کے ساتھ مقابلے میں آئے ہیں. بڑی خوفناک لڑائیاں ہوئی ہیں جناب، اس میں کئی صحابہ شہید ہو گئے، کئی نامور لوگ، بڑے بڑے مجاہد شہید ہوئے ہیں. اس کے اندر جنگ یمامہ ایک تاریخی لڑائی ہے، آپ کو معلوم ہے اس میں 70 حفاظ کی شہادت مسلمانوں نے برداشت کی ہے. 70 حفاظ اس کے اندر شہید ہو گئے. جو حفاظ وہ ہوتے تھے جو بڑے سلیکٹڈ لوگ پیدا ہوئے تھے اسلام میں، مسلمانوں کے اس دور میں. یہ حافظ ہونے کا ان کا مطلب یہی نہیں تھا کہ خالی قرآن کے حافظ ہیں، یہ ان کے سینوں میں جس طرح قرآن کے لفظ تھے، اسی طرح قرآن کے معنی اور اسرار بھی بھرے ہوئے تھے. یہ بڑے علماء تھے، بڑے بڑے صاحب نظر لوگ تھے. وہ بڑا نقصان مسلمانوں نے برداشت کیا. اس کے بعد یہ تحریک پیدا ہوئی تھی، پھر یہ ایشو پہ کھڑا ہوا کہ اب قرآن کو ایک جگہ جمع کر لیا جائے. حافظوں کے سینوں میں ہے، لوگوں کے پاس صحیفوں میں ہے، سب ہے، اپنی جگہ ہے، مگر سرکاری طور پر اوتھینٹیکلی اس کا ایک ایسا مستند نسخہ تیار کیا جائے کہ جو بعد میں خدا نخواستہ کوئی اختلاف پڑے تو وہ سامنے ان لوگوں کے رہے، وہ رہنما نسخہ ہمارے سامنے ہو. تو یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی تجویز، پھر وہ نسخہ تیار ہوا تھا سرکاری طور پر آفیشیلی. تو یہ نقصان مسلمانوں نے گوارا کیا تھا جنگ یمامہ میں، مگر عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں کیا، بالکل دو ٹوک. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح طور پہ ہدایت موجود ہے اس سلسلے میں کہ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں. یہ واضح بات ہے، اللہ کے رسول نے فرما دیا میں آخری نبی ہوں، میں آخری نبی ہوں. اللہ نے اس عقیدے کے لیے، اس عقیدے کو اللہ تعالیٰ نے کس کس طریقے سے پروٹیکشن دیا ہے، اس کے لیے کیا سینیریو بنا ہے، کیا ماحول بنا ہے، آپ اندازہ تو کیجئے. اس کے لیے دیکھیے یہاں تک ہوا کہ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کسی کی فضیلت بیان فرمائی اور اس کی فضیلت و خوبی میں کوئی اسپیشلٹی ظاہر ہوئی، کوئی خصوصیت کہ جس سے کوئی کسی کے ذہن میں یہ وہم آ جاتا کہ یہ کہیں نبوت میں حصے دار تو نہیں ہو گیا، وہیں اللہ کے رسول نے کلیئر کر دیا کہ یاد رکھنا اس کی اس خصوصیت کے باوجود نبوت کا دروازہ بند ہے. جیسے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ایک بڑی خصوصیت سے نوازا. اس وقت جب تبوک کے لیے روانہ ہو رہے تھے تو آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں حاکم بنایا.
فرمایا میرے پیچھے عورتیں اور بچے جو یہاں رہ جائیں گے، علی تم ان کی حفاظت پہ معمور۔ حضرت علی کو اس بات کی خواہش تھی کہ میں ساتھ ہوتا، کہیں میں اس جہاد کی فضیلت سے معروم نہ رہ جاؤں۔ تو ان کا دل کچھ جب اس طرح محسوس ہونے لگا اور غمزدہ ہو گیا اور غالباً وہ رونے بھی لگے، تو حضور نے ان کی دلجوئی فرمائی اور فرمایا علی تم فکر کیوں کرتے ہو، آج تم میرے ساتھ ایسے ہو۔ اب دیکھیے اب جو خصوصیت ہے حضرت علی کو یہاں دی وہ یہ تھی، آج تم میرے ساتھ ایسے ہو جیسے موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے ہارون علیہ السلام تھے۔ میں تمہیں ایسے ہی چھوڑ کے جاتا ہوں جیسے موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو چھوڑ کے گئے تھے اپنی قوم کی نگرانی پر۔ اے علی ذرا غور تو کرو، انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ۔ اب یہاں ایک دم وہم آ سکتا ہے کسی کے ذہن میں بھی کہ ہارون علیہ السلام نبی تھے، تو کیا علی بھی نبوت میں حصے دار ہیں اور کیا وہ کسی معنی میں نبی ہیں؟ فوراً بعد میں فرمایا الا انہ لا نبی بعدی، اس بات کو فرما کے فوراً ارشاد فرمایا مگر اے علی یاد رکھنا اور سننے والوں تم بھی سن لو، میرے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو گیا ہے۔ علی نبی نہیں ہے، علی علی ہے، نبی نہیں ہے، حضور کے خلیفہ بنے ہیں، اور اس وقت ان کو یہ منصب نگرانی کا دیا گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ ہوئے بلا فصل، ٹھیک ہے، اس کے بعد حضرت عمر، پھر اس کے بعد حضرت عثمان، پھر حضرت علی، یہ چاروں خلفاء زبردست صلاحیتوں کے مالک، اور انہوں نے وہ جو نبوی مشن تھا اس مشن کے لیے جو کارنامے انجام دیے ہیں وہ کارنامے بالکل اس حدیث کے مطابق قرار پائے ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت میں ایسے لوگ ہوں گے جو بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہوں گے۔ یہ سب سے پہلے ان ہستیوں پہ صادق آتا ہے، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پہلے جب نبی تھے تو ان کے بعد بھی نبی آتے تھے اور ایک نبی کا کام دوسرا نبی سنبھالتا تھا، مگر میرے بعد نبی نہیں ہوں گے، خلفاء ہوں گے، خلفاء ہوں گے۔ تو انہوں نے وہ کام انجام دیا جو پہلے نبی سنبھالتے تھے اب خلفاء نے سنبھالا، اور یہ وہ لوگ تھے جن کے لیے اللہ نے فرمایا کذرن اخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، کہ اے محبوب آپ کے بعد کسی کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک ایسی کھیتی تیار ہو گئی ہے جو آپ کے مشن کے ایک ایک گوشے کی حفاظت کرے گی، اور لوگ جب بھی نظر اٹھا کے دیکھیں گے اے محمد مصطفیٰ تیرے دین کا ڈنکا بج رہا ہوگا، ابو بکر بجائیں گے، حضرت عمر ہوں گے، عثمان ہوں گے، حضرت علی ہوں گے، یہ 1,00,000 صحابہ کی جماعت ہوگی، ان لوگوں نے وہ کام، مگر ان میں سے کوئی بھی نبی نہیں بنا، اور کسی کے لیے بھی آج تک یہ بات نہیں کی گئی کہ یہ نبی ہے۔ اور پھر دیکھیے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر کے لیے کیا فرمایا، لو کان نبی بعدی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے۔ اللہ اکبر، حضرت عمر کا مقام دیکھیے، اور بھی کچھ اصحاب کے لیے اسی طرح کلمات فرمایا لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ تو دیکھیے کہ یہ سارا کچھ جو اس ماحول کے اندر بتایا جا رہا ہے اور یہ جو کچھ باتیں اور ارشادات ہیں، باوجود ان لوگوں کی بڑی بڑی فضیلتیں خصوصیات، مگر بار بار کہہ دیا گیا میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد ایک اور بڑی بات، اور وہ یہ جو آیت میں نے پڑھی اس میں اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا نا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے والد نہیں ہیں، اس پہ بھی غور کرنا ہے۔ یہی بات کر کے اللہ نے آگے فرمایا خاتم النبیین، لیکن وہ تو خاتم النبیین ہے، پہلے کہا کہ کسی کے والد نہیں، مردوں میں سے کسی کے والد نہیں، پھر فرمایا خاتم النبیین ہے۔ بات یہ ہے کہ اگر مردوں میں سے کسی کے والد ہوتے، یعنی بالفاظ دیگر اگر حضور کی اولاد میں کوئی بیٹا باقاعدہ حیات رہ جاتا، باقاعدہ حیات رہ جاتا، کوئی بیٹا اگر جوان ہوتا اور حضور کے بعد موجود ہوتا تو اس کی نبوت کا احتمال ہوتا، اس کی نبوت کا احتمال۔ اب غور کیجئے نا، سابق انبیاء میں یہ بہت سے نبیوں کے ساتھ خدا نے یہ دستور رکھا، باپ نبی بنے بیٹا بھی نبی بنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی تھے، ان کے بیٹے نبی بنے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام نبی تھے، ان کے بیٹے نبی بنے۔ یعقوب علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام نبی تھے، ان کے بیٹے نبی بنے۔ داؤد علیہ السلام نبی تھے، ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام نبی بنے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نبی تھے، ان کے بیٹے یحییٰ علیہ السلام نبی بنے۔ کتنے ہی انبیاء کی مثال، آدم علیہ السلام نبی تھے، ان کے بیٹے شیس علیہ السلام نبی بنے۔ اس طرح کتنے انبیاء کی مثال ہے کہ بیٹے نبی بنے۔
تو اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا حیات ہوتا، اللہ اسے اگر زندگی دے دیتا، حیات رکھتا، تو پھر وہ بھی نبی بنتا. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی اپنے بیٹے ابراہیم کے لیے، فرمایا لو عاش ابراہیم لکان نبیا، اگر میرا بیٹا ابراہیم زندہ ہوتا تو وہ نبی ہوتا. ٹھیک ہے، اسی لیے اللہ نے فرمایا اب نبوت کا دروازہ بند ہو گیا. جب نبوت کا دروازہ بند ہو گیا اور وہ احتمال کہ بیٹا نبی ہوتا رہا ہے پہلے اور یہ ہے سید الانبیاء، تو ان کا اگر بیٹا ہوگا تو پھر لوگ سوال کریں گے کہ اسے نبی ہونا چاہیے. اللہ نے اس قسم کا سوال اس کا دروازہ بند کر کے پہلے ہی فرمایا کہ ہم ان کے بیٹوں کو پہلے ہی اپنے پاس بلا لیتے ہیں، اور ما کان محمد ابا احد من رجالکم، اور تمہارے مردوں میں سے ان کو کسی کا باپ نہیں بناتے، تاکہ اس قسم کا نہ سوال پیدا ہو اور نہ کوئی وہم پیدا ہو، نہ ختم نبوت میں کوئی اختلاف ڈال سکے، اور یہ طے ہو جائے کہ بس حتمی اور قطعی طور پر کوئی اگر نبی ہے آخری تو وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اسی لیے یہ بات کر کے آگے فرما دیا خاتم النبیین، وہ تو آخری نبی ہیں، لہذا اسی چیز کو محفوظ رکھنے کے لیے اب ان کے بیٹوں کو دنیا میں نہیں رکھا جائے گا. اللہ نے ان کو اپنے پاس بلا لیا. اور پھر یہ بات کہ پھر سلسلہ کیسے چلے گا، اور دشمنوں نے پھر وہاں یہ مذاق اڑایا اور توہین کرنے کی کوشش کی کہ ان کا تو سلسلہ ختم ہو گیا، بیٹے سب دنیا سے تشریف لے گئے، تو اب ان کا تو سلسلہ ختم اور اب آگے بات نہیں بنے گی. بیٹا ہی چلاتا ہے نا آگے باپ کے مشن کو، تو وہ ختم ہو گیا. تو دشمنوں نے خوشی منائی. اللہ نے فرمایا ان شانئک ھو الابتر، سورہ کوثر پڑھی، انا اعطیناک الکوثر. اے محبوب آپ کا سلسلہ کیسے منقطع ہو سکتا ہے؟ آپ کی چیز، آپ کا سلسلہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے، کثرت ہی کثرت ہے. انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر. آپ کا جو دشمن ہے نا یہی برباد ہوگا، مقتول نسل ہوگا، اسی کا سلسلہ منقطع ہوگا، آپ کا سلسلہ منقطع نہیں ہوگا. اللہ نے آپ کے لیے ایک اور نظام بنایا، دنیا کی اولادیں ان کے بیٹوں سے چلائی، آپ کی اولاد، آپ کا گھرانہ، آپ کا خانوادہ آپ کی بیٹی سے چلا دیا، اور ایسا چلایا کہ قیامت تک چلتا رہے گا. اور سارے نسب حسب نظر آئیں یا نہ آئیں، حضور کا نسب سب سے بلند ساری دنیا کو نظر آتا رہے گا. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا. تو یہ ہے عقیدہ ختم نبوت. ستمبر آ گیا ہے، ستمبر چل رہا ہے، اس میں چونکہ یہ ہمارا دن ہے، اس میں خاص وہ کانسٹیٹیوشن میں یہ چیز ڈالی گئی تھی، اس مناسبت سے میں نے آج اس موضوع پہ گفتگو کی ہے. آپ اس کو اخباروں میں بھی پڑھیں گے اور جگہ بھی، اور اپنے جہاں بھی آپ کے پاس نیٹ وغیرہ کے ذرائع ہیں اور واٹس ایپ وغیرہ ہے اور SMS وغیرہ، جو بھی اس میں آپ یہ پیغام آگے بڑھائیں. اس ستمبر کی نسبت سے یہ عقیدہ ختم نبوت کا یہ عقیدہ عام کریں اور مسلمانوں کو بتائیں کہ یہ ہمارا نظریہ ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.